کو ببتا ایسیان پڑی کہ پوچھت نہیں کو در در کرے سہیلیاں میں مڑ مڑ دیکھوں تو ہو وہ تو عثمانی آنکھ کا تاروئے ماں عثمانی آنکھ کا تاروئے ماں نام موئینو خواجہ کو نام موئینو مورے خواجہ کو نام موئینو ہو وہ تو عثمانی آنکھ ہو تارو ہے ماں عثمانی آنکھ ہو تارو ہے ماں عثمانی آنکھ تو تارو ہے ماں نام موئینو خواجہ کو نام موئینو مورے خواجہ کو نام موئینو کوئی کہت ہے سنجر سجنا کوئی کہت ہے چشتی سجن کوئی کہت ہے سنجر سجنا کوئی کہت ہے ہری ہو کوئی کہت ہری ہو کوئی کہت ہے چشتی سجن کوئی کہت ہے سنجر سجنا کوئی کہت ہے چشتی سجن میں تو اوڑوں رے چشت چندریا رے او چندریا رے آئے چندریا رے او اوڑوں رے چشت چندریا رے بارن آئی جگ سار خواجہ میرے بارن آئی جگ سار تو خواجہ میرے بارن آئی جگ سار تو خواجہ میرے بارن آئی او میں تو اوڑوں رے چشت چندریا رے آئے چندریا او بارن آئی خواجہ میرے بارن آئی ایسا دیالو ایسو داتا اور نہ کوئی دوجو رے مورا خواجہ ایسا او مورا خواجہ او مورا خواجہ او مورا خواجہ مانگے تو کوئی مانگنے والا اٹھاتے ہاتھ مانگے تو کوئی مانگنے والا اٹھاتے ہاتھ مانگے تو کوئی مانگنے والا اٹھاتے ہاتھ خواجہ کیا تو ہاتھ ہے گویا خدا کا ہاتھ بس ایسا دیالو میرا خواجہ ایسا دیالو میرا خواجہ ایسا دیالو میرا خواجہ ایسا دیالو ایسو داتا اور کوئی وہ تو تین دکھیر سہارو ہے ماں آئے سہارو حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگاں آل رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 811واں عرس مبارک اپنی اسی شان و شوکت سے پنجتنی نور کے ساتھ کو لوگ منا رہے ہیں، اور 811واں عرس اس بار بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں۔ تمام زائرین بلکہ ہندوستان سے ہی نہیں ساری دنیا سے عاشقان غریب نواز بارگاہ غریب نواز میں اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی زمرے میں
آج بریلی شریف سے جو ٹرین اجمیر شریف جاتی ہے وہ ٹرین آج اس ٹرین کا رنگ ہی الگ ہے. چشتیائی رنگ میں وہ ٹرین رنگی ہوئی ہے. ہر چہرے پر ایک نور نظر آ رہا ہے. وہ نور غریب نواز کی محبت کا نور ہے. حضرات گرامی، خانقاہ عالیہ نیازیہ کے عظیم المرتبت خانوادے، کثیر تعداد میں ان کے مریدین متعلقین اس ٹرین میں غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور بریلی شریف کے تمام وہ لوگ جو غریب نواز سے بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس ٹرین میں سوار ہیں اور بارگاہ غریب نواز میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں. میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ حضور نیاز بے نیاز کے وسیلے سے میری حاضری تقریباً لگاتار ہو رہی ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ غریب نواز کرم فرمائیں اور میری حاضری جب تک میں زندہ رہوں ہوتی رہے. میرے پاس خانقاہ عالیہ نیازیہ کے عظیم المرتبت خانوادے صاحبزادے محترم ڈاکٹر کمال میاں صاحب نیازی مدہ ظلہ العالی تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ تقریباً اس ٹرین میں 250 مریدین، ان کے 250 مریدین اور ان کے متعلقین بارگاہ غریب نواز میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ایسے موقع پر میں ڈاکٹر کمال میاں صاحب مدہ ظلہ العالی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم کو وہ یہ بتائیں کہ اس وقت کتنے مریدین آپ کے ساتھ، کتنے نیازی آپ کے ساتھ اجمیر شریف میں بارگاہ غریب نواز میں نذرانہ اور محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، ماشاءاللہ سے اس دفعہ 250 سے 350 کے قریب لوگ ہیں، اور ہر بوگی میں سلسلہ نیازیہ سے وابستگان غریب نواز کے دیوانے چل رہے ہیں، اور دن بدن ہر سال لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور بڑا زبردست انتظام کرنا پڑتا ہے. غریب نواز جس کو بلاتے ہیں وہی جاتا ہے. یہ ہم لوگ تو ان کے غلامان غلام کتے ہیں. حضرت قبلہ شاہ نیاز بے نیاز رضی اللہ عنہ کا فیض، ان کا کرم ہے کہ یہ خدمت ہم سے انجام لے لیتے ہیں، اور اس میں تمام بھائی لوگ ہیں. اور یہ ایک بڑا منفرد ٹائپ کا یہ غریب نواز کا بارگاہ میں سفر ہوتا ہے. اس میں مشاعرہ بھی ہے، یہ ہمارے ناظم مشاعرہ فہمی صاحب جو انٹرویو لے رہے ہیں یہ ہیں، اور تمام شاعر حضرات جاتے ہیں. نثر میں بھی اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں لوگ، اور نظم اور کی شکل میں بھی پیش کرتے ہیں. اور میری دعا ہے غریب نواز یہ خدمت لیتے رہیں حضرت قبلہ نیاز بے نیاز کے صدقے میں. اور بھائی اس کی تو قیادت کوئی نہیں کر سکتا، قیادت تو حضرت شاہ نیاز احمد صاحب کی ہو رہی ہے، اور غریب نواز اس کو قبول فرما لیں. میری دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کا حاضری غریب نواز کرم فرمائیں، قبول فرمائیں، اور ہماری خطائیں غلطیوں کو معاف کریں، اور ہم سے یہ خدمت لیتے رہیں اور ہماری جائز مرادوں کو پوری کریں. میں ایک بات اور جاننا چاہوں گا آپ سے کہ خانقاہ عالیہ نیازیہ جانشین غوث و خواجہ قطب عالم مدار اعظم حضرت شاہ نیاز بے نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ غریب نواز کے جانشین ہیں، روحانی جانشین ہیں، غوث و خواجہ کے جانشین کہلاتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خانقاہ نیازیہ کے مریدین اور ان کے خانوادوں میں جو ایک تڑپ پائی جاتی ہے غریب نواز کی حاضری دینے کے لیے، وہ اس بارگاہ میں کس طرح کس انداز میں حاضری دینا چاہیے، یہ حضور نیاز بے نیاز کے حوالے سے ذرا ہمیں آپ بتانے کی کوشش. دیکھیے، حضرت قبلہ شاہ نیاز احمد صاحب قبلہ کو جو نسبت غریب نواز سے تھی، جو عشق تھا، اور غریب نواز کو بھی جو حضرت شاہ نیاز احمد صاحب پہ کرم اور فیض ہے اور شفقت ہے، بلکہ غیر مریدین بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ نیاز احمد غریب نواز کے لاڈلے ہیں. اور اس کی سب سے بڑا یہی ہے کہ دیکھیے ان کا جو قل ہوتا ہے پورے دنیا میں، وہ حضرت قبلہ کے حضرت شاہ نیاز احمد صاحب کے ہی کلام پہ ہوتا ہے. قرب حق نیاز گر خائی ساز ورد زباں معین الدین. اب سمجھ لیے یہ کیا ہے کہ اللہ کا قرب چاہتے ہو، ولی ہونا چاہتے ہو، تو یہ عقیدت ہے تو معین الدین کا ورد کر لیں. آپ اس وقت عاشقان غریب نواز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ خانقاہ عالیہ نیازیہ کے عظیم المرتبت خانوادے ہیں اور آپ اس وقت قیادت فرما رہے ہیں، کم سے کم 250 سے 300 مریدین چل رہے ہیں آپ کے ساتھ اور تمام خانوادے چل رہے ہیں، تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عاشقان غریب نواز کو، وہ پیغام پیش کریں. عقیدت سے جائیں،
ادب ملوز خاطر رکھیں. غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کوئی گستاخی ہو جائے. ادب بہت ضروری ہے. ادب عقیدت سے جائیں, محبت سے جائیں, جو بھی ہے, اور وہاں کے صاحبزادگان کی بھی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور ان کا ادب کرنا چاہیے, کیونکہ وہ غریب نواز کے وابستہ ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے خانقاہ نیازیہ کے جتنے بھی سجادہ گزرے ہیں, وہاں جو نائلین رکھتے ہیں, جوتے رکھتے ہیں, اس کا بھی ہاتھ چومتے ہیں اور سر سے لگاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں. یہ نسبت دیکھیے آپ, نسبت اتنی ہے کہ ہم لوگ تو وہاں کے کتے کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں. بس اسی کو میں کہتا ہوں کہ ادب احترام سے حاضری دیں غریب نواز میں, اور جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ ملے گا پنجتن پاک کے صدقے میں. جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر کمال میاں صاحب اپنے جذبات اور اپنی محبت کا نذرانہ بارگاہ غریب نواز میں پیش کر رہے تھے. آپ نے کہ پوری تقریر میں, پورے میسیج میں یہ آپ نے پیغام دیا کہ ادب سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اگر ایسی بارگاہوں میں ہمیں بہت ہی ادب کے ساتھ جانا چاہیے. جیسے کہ با ادب ہو تو کیا نہیں ملتا, بے ادب کو خدا نہیں ملتا. تو حضرات گرامی, میں اب رخ کرتا ہوں خانقاہ عالیہ نیازیہ کے عظیم المرتبت خانوادے محترم جناب قاسم میاں صاحب نیازی مدد اللہ العالی کی طرف. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے ذہن میں جو جذبات امڑ رہے ہیں اس جذبات کی عکاسی فرمائیں, اور یہ بتائیں کہ نیازیوں کا جو ایک تعلق غریب نواز سے ہے اس تعلق کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ہمیں جو حضور قبلہ جانشین غوث و خواجہ قطب عالم مدار اعظم حضور نیاز بے نیاز کے صدقے میں, ان کے وسیلے سے جو نیازیوں کو بفضل ہی تعالی ادب, احترام, محبت اور نسبت حاصل ہوئی, یہ سب ان کا صدقہ ہے حضور نیاز بے نیاز کا. اور خانقاہ نیازیہ کی خاص طور سے سلسلہ نیازیہ کی نیازیوں کی پہچان ان کے ادب سے ہے. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر کمال میاں کہہ رہے تھے کہ ادب سے جائیں, ہم وہاں پر ہاتھ چومتے ہیں, تو یہ ادب ہمیں شروع سے بتایا گیا ہے. ہم یہ عرض ہے کہ غریب نواز ہم سب لوگوں کی, جتنے بھی لوگ ہیں, جیسے کہ وہاں پر حاضری کے صحیح طریقہ ہم لوگوں کو آ جائے اور صحیح ادب سے اگر حاضری دیں گے تو یقیناً غریب نواز کا کرم ہوگا, اللہ کا فضل ہوگا. کہ کیونکہ بے ادبی سے وہ کچھ نہیں ہوتا. جیسے کہ حدیث شریف ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر سرکار, اس سے ہمیں ایک نظیر ملتی ہے کہ آپ نے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بلند آواز ہو گئی رسول سے تو تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایسے ہی اگر ہم نے وہاں بے ادبی کی یا کوئی گستاخی تو ساری ہماری حاضریاں اور ساری مجاہدات اور حاضریاں سب بیکار, کچھ نہیں حاصل ہوگا. ہمارے بیچ خانقاہ عالیہ نیازیہ کے عظیم المرتبت خانوادے محترم جناب زاہد میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی موجود ہیں. مجھے ایک اس موقع پر اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اپنی تقدیر بدلوانے کی چاہت کے لیے, کہ اپنی تقدیر بدلوانے کی چاہت کے لیے قافلے چل دیے خواجہ کی زیارت کے لیے, قافلے چل دیے خواجہ کی زیارت کے لیے. میں زاہد میاں صاحب قبلہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جو آج نیازیوں کی جو بارات غریب نواز میں, بارگاہ غریب نواز میں حاضری دینے کے لیے جا رہی ہے, اور ماشاءاللہ آپ اس میں, آپ کا بہت اہم رول رہتا ہے, میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ قطب عالم کے اتنے عظیم المرتبت خانقاہ, ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جن کو جانشین غوث و خواجہ کہا جاتا ہے, اس نسبت سے آپ تمام نیازیوں کو اور تمام عاشقان غریب نواز کو کیا میسیج, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جانشین غوث و خواجہ قطب عالم مدار اعظم نیاز بے نیاز حضرت شاہ نیاز احمد صاحب کا ادب کا ایک بہت واقعہ مشہور ہے. جو سرکار کس مقام پہ تھے وہ چیز وہی دیکھ سکتے تھے. سرکار جب غریب نواز میں حاضری دینے کے لیے تشریف لے گئے حضرت شاہ نیاز بے نیاز, تو آپ نے دروازے کے باہر سے, جہاں پہ کھیرنی کا پیڑ ہے, وہاں سے حاضری دی. تو خدام نے کہا کہ سرکار آپ اندر تشریف لائیے. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ قطب ابدال ولیوں کی اور بڑے بڑے اولیاء کی, ملائکہ کی گردنیں بچھی ہوئی ہیں, میں کس پہ قدم رکھوں. تو یہ مقام غریب نواز کا
और ये अदब नियाज़ बिन नियाज़ का था कि जो वो देख सकते थे कि शान गरीब नवाज़ क्या है और वहाँ पे किस लोगों की गर्दनें बिछी हैं। तो जब इतने बड़े बड़े औलिया अपनी गर्दनें बिछाए हुए हैं तो हमारी और आपकी औकात ही क्या है कि हम वहाँ पे आवाज़ ऊंची कर सकें। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नियाज़ बिन नियाज़ को क़ुत्ब आलम का लक़ब भी ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार से मिला है और ख्वाजा गरीब नवाज़ को अल्लाह ने हमारे नबी को रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा, ख्वाजा गरीब नवाज़ को हिंदुस्तान के लिए रहमत बना के भेजा और आपको हिंदुल वली अताए रसूल सुल्तानुल हिंद बना के भेजा। और ये हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान नहीं, इसमें बर्र सग़ीर है, पूरा एशिया का बर्र सग़ीर, जिसमें चाइना से लेके और जापान से लेके नेपाल और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सारे का ममालिक हैं, उन सब की हुकूमत दे के भेजा। तो इस बर्र सग़ीर एशिया की हिंदुस्तान की जो सुल्तानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ को बख्शी है और ख्वाजा गरीब नवाज़ ने नियाज़ बिन नियाज़ को अपनी रूहानी जानशीनी बख्शी है। लेकिन रूहानी जानशीन जो होते हैं वो ये दिखाते हैं कि कैसे अदब किया जाता है और कैसे खाकसारी की जाती है कि आज भी ख्वाजा गरीब नवाज़ शाह नियाज़ बिन नियाज़ के जानशीन जो जूतों पे बैठता है उसके हाथ चूमते हैं, उसको नज़र करते हैं दोनों हाथों से। तो जिनके रुतबे हैं सिवा, उनकी सिवा मुश्किल है। जो जितना ज़्यादा अदब करेगा उसका उतने बड़ा मकाम व मरतबा हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। हज़रात गिरामी, ये थे मोहतरम जनाब ज़ाहिद मियाँ साहब नियाज़ी मद्दज़िल्लाहुल आली। आइए अब मैं खानकाए आलिया नियाज़िया के खानवादे मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्बास मियाँ साहब नियाज़ी मद्दज़िल्लाहुल आली की तरफ जाता हूँ। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हुज़ूर नियाज़ बिन नियाज़ का एक शेर जो मैंने गरीब नवाज़ की मज़ार पाक पे चांदी से कंदा हुआ लिखा हुआ देखा है कि क़ुर्ब हक़ ए नियाज़ गर ख्वाही साज विरदे ज़बा मोइनुद्दीन। आप फरमाते हैं कि नियाज़ अगर तुम अल्लाह का क़ुर्ब चाहते हो तो मोइनुद्दीन के नाम का विरद करो, उन्हीं के नाम को जपो। तो आप ये मुझे बताइए, ये वो बारगाह है कि जहाँ पे सिर्फ उनका नाम जपने से लोग वली हो जाते हैं, तो ज़रा इसके बारे में आप रोशनी डालिए। हुज़ूर नियाज़ बिन नियाज़ ने जो ये मक्ता कहा है लोगों के अहले दिल के लिए ये वजीफ़े बने हुए हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम हज़रात। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके सवाल में इतनी बात कही जा सकती है कि यहाँ पे मुमकिन नहीं है। इख्तिसार में बात ये कहूँगा कि आफ़ताब रिसालत मदीने में है और किरण जगमगाती है अजमेर में। और वो किरण जो अजमेर में जगमगाती है, वो जो विलायत का आफ़ताब हिंदुस्तान में रोशन है, उसकी किरण जगमगाती है बरेली में हज़रत नियाज़ बिन नियाज़ के दरबार पे। और उन्होंने ये वजीफ़ा दिया कि क़ुर्ब हक़ ए नियाज़ गर ख्वाही साज विरदे ज़ुबा मोइनुद्दीन। ये शेर नहीं है, ये वजीफ़ा है। अगर इसको आदमी मुस्तकिल पढ़े, क्यों आपने कह दिया कि हक़ का क़ुर्ब चाहते हो तो मुइन 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 करते रहो। तो जब आपका दिल का साज बन जाएगा ये लफ्ज़ और ये ज़ात, इस ज़ात का नाम जब वो वजीफ़ा बन जाएगा और सांस आपकी सांस का हिस्सा बन जाएगा, आपकी रूह का हिस्सा बन जाएगा, तो अल्लाह आपको क़ुर्ब हक़ अता फरमा देगा। यही आप देखें कि किसी मौके पे जाएं आप, इस उर्स के मौके पे तो हर जगह होता है, उसके अलावा भी कभी भी जाएं आप तो हज़रत ख्वाजा साहब की दरबार में कहीं ना कहीं जहाँ भी कव्वाली हो रही होगी वहाँ पे ये शेर पढ़ा जा रहा होगा, क़ुर्ब हक़ ए नियाज़ गर ख्वाही साज विरदे ज़ुबा मोइनुद्दीन। तो ये हज़रत क़िबला ने ऐसा वजीफ़ा दिया है कि तमाम चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों के लिए एक वजीफ़ा साबित हुआ है। और ये पूरी दरबार में ऐसा मकबूल है कि कहीं भी हज़रत गरीब नवाज़ ये नहीं चाहते हैं कि किसी वक्त भी ये शेर वहाँ पे रुके। तो हर वक्त ये शेर जो है वहाँ पढ़ा जाता रहता है और यही गूंज वहाँ रहती है कि क़ुर्ब हक़ ए नियाज़ गर ख्वाही साज विरदे ज़ुबा मोइनुद्दीन। बाकी बातें हमारे भाई लोगों ने बताई हैं आपको अदब के सिलसिले में, क्योंकि अदब सबसे पहला सबक है। किसी भी रूहानियत की तरक्की के लिए सबसे पहला सबक अदब है। जब तक अदब नहीं है जब तक कुछ हासिल नहीं। तो इस काफ़िले में जितने लोग भी चल रहे हैं वो भी सब लोग ये पढ़ते हुए चलें तो इंशाल्लाह सफ़र आसान होगा। ये एक मुबारक सफ़र, यादगार सफ़र जो तमाम नियाज़ियों की पूरी साल इस सफ़र के तसव्वुर में, इसकी याद में गुज़रती है।
ہم لوگ سال بھر اس سفر کا انتظار دیکھتے ہیں کہ پھر سے یہ ہم کو ساعت نصیب ہوں، یہ رحمت نصیب ہوں۔ ہمارے بیچ خانقاہ عالیہ نیازیہ کے عظیم المرتبت خانواد محترم جناب راضی میاں صاحب نیازی مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 15 سال مجھ کو بھی ہو گئی غریب نواز میں حاضری دیتے ہوئے، اور میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا کہ کبھی بھی خانقاہ عالیہ نیازیہ کے سجادگان اور وہاں کے مریدین اور وہاں کے اپنے خانقاہ نیازیہ کے خانوادے کبھی مزار شریف کے اندر جا کر حاضری نہیں دیتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ جی ہاں، آپ نے اچھا سوال کیا۔ دیکھیے ابھی آپ کو جیسے بتایا تھا بھائیوں نے کہ ادب سب سے بڑا، ادب جو ہے بنیاد ہے دین اسلام کی، ادب ہی پہ سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ صوت فوق نبی، کیا نبی سے اونچی آواز کرو نہیں تو اعمال جو ہے سب ضبط ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ آپ ادب بڑھائیں گے اتنی زیادہ آپ کی قربت بڑھ جائے گی اور محبت بڑھ جائے گی۔ اس لیے جو اولیاء کرام کا طریقہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ادب کا یوں ہی ہے کہ ادب سے ہی سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ادب نہیں ہے تو آپ جو ہے آپ کی نہیں، جتنا آپ کی محبت بڑھانا ہے تو آپ اپنا ادب بڑھا دیے۔ اس لیے ہمارے سرکار حضور قطب عالم مدار نیاز بن نیاز اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے حاضری کا سلسلہ شروع کیا ویسے ہی آپ کے جانشینان اسی طریقے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، وہی ادب سے حاضری دیتے ہیں۔ جو طریقہ ہے کہ وہاں پر جو دربار پہ جوتے رکھتے ہیں ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور اپنے ماتھے پہ سینے پہ لگاتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیے یہ ادب سے ہی بزرگان دین میں حاصل ہوگا۔ اگر آپ نے یہاں پر آ کے بیعت بھی اور گستاخی کری تو اپنے سارے اعمال آپ نے ضائع کر لیے اور آنا اور نہ آنا آپ کا بیکار ہو گیا۔ اس لیے ادب سے آئیے بزرگان دین میں تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے آپ کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے، وہ ہر چیز مل جاتی ہے۔ ایک سوال میں میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے کہ غریب نواز میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو چاروں طرف صدائے یا حسین یا علی کی آتی ہیں، اور جب ہم خانقاہ نیازیہ میں حاضری دیتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی صدائے یا حسین یا علی کی آتی ہیں۔ ذرا اس کے بارے میں روشنی ڈالیے کہ وہاں پر دونوں چیزیں ایک ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں، جو خانقاہ میں جو ہمیں روحانیت محسوس ہوتی ہے، جو صدائیں بلند ہوتی ہیں یا علی یا حسین کی، وہی روحانیت اور وہی صدائیں ہمیں اجمیر شریف میں محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ جیسے کہ حضور خواجہ خواجہ فخر خون مقام حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، شاہت حسین بادشاہ ہست حسین دین نست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست جدید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، کہ یہ دین جو ہے اب دین حسینی ہو گیا ہے۔ جو ہمارے آقا نے جو دین لائے اس دین کو مولا مشکل کشا نے آپ کے لاڈلوں نے اپنی قربانیاں دے کے اپنے خون پسینے سے اپنے خون سے کھینچا دین کو۔ سلسلہ ولایت شروع ہوا مولا مشکل کشا سے شروع ہوا، لہٰذا حضور مولا کا نعرے مولا علی 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 حسین حسین یوں ہی ہوتا ہے۔ جو ولی ہیں وہ علی کے بغیر ولی نہیں ہو سکتے۔ غریب نواز کی بارگاہ بھی یہی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہر سو سے در و دیوار سے خواجہ غریب نواز کے یا علی یا حسین کی صدائیں آتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی حقیقت میں دین اسلام کے مبلغ ہیں، صحیح دین کی شکل کو پیش کرنے والے ہیں، اور یہ حضرت قطب عالم مدار نیاز بن نیاز حضرت شاہ نیاز احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانشین غوث و خواجہ ہیں وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، دارت نیاز حشر خود امید با حسین با اولیاء حشر محب مان اولیاء، کہ حدیث شریف ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا محشر میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا ہم علی علی حسین حسین کرنے والے ہیں اور ہم بزرگان دین کے دامن کو پکڑ رہے ہوئے ہیں، علی علی حسین حسین کرتے ہوئے جو ان کا حشر حسین کے ساتھ ہوگا ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی ہوں گے۔ اس لیے جو بھی بزرگان دین کے ماننے والے ہیں اور جو ان کے درباروں پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی محبت علی حسین سے رسول سے، رسول ہی کی محبت علی حسین کی محبت ہے۔ جو رسول سے محبت کر جائے گا وہ یا علی یا حسین کہے گا، یہی حقیقت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ تھے محترم جناب راضی میاں صاحب نیازی مدد اللہ العالی۔ جیسا کہ خانقاہ عالیہ نیازیہ کے محلے کا نام ہے خواجہ قطب، اس سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی ہے کہ غریب نواز کے قطب بریلی شریف میں آرام فرما ہے۔ قرب حق نیاز گر خواہی ساز ورد زباں معین الدین۔ میں اس ٹرین میں دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں کی سنکھیا میں روزانہ یہ ٹرین زائران غریب نواز سے بھر کر غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری
देने के लिए जा रही है। और आज ट्रेन का जो रंग, जो माहौल है, वो पूरा चिश्तियाई रंग में रंगा हुआ है। मेरी ये दुआ है कि परवरदिगार हुजूर नियाज़ बिन नियाज़ के वसीले से हम तमाम नियाज़ियों की हाज़िरी गरीब नवाज़ में कबूल हो।